السلام علیکم سامعین۔ اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے سامعین ہیں جو میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، مگر اگر آپ ایک لائک کا بٹن دبا دیں گے، اس کام کے لیے آپ کو بمشکل 1 سیکنڈ کا لمحہ درکار ہوگا اور میری ویڈیو کو ایک الگوریدم مل جائے گا یوٹیوب کے لیے، اور یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے پروموٹ کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، بہت کم سبسکرائبرز ہیں، تو بہتر سے بہتر مجھے کام کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ برائے مہربانی ضرور لائک کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ آپ کو کیا اچھا لگا کہانی میں، کیا نہیں اچھا لگا کہانی میں، آگے کس طرح کی کہانیاں آپ مزید سننا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بھی مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 6۔ رات میں جینگر بھید بھری سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تیتری جس کی بابت مشہور ہے کہ خدا کی ثنا کرتی ہے، وہ بھی اس رات جھوم جھوم کر ہم پڑ رہی تھی۔ پھر بھی ربیکا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی بے چینی تھی جو خوف کی صورت اسے آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ عیسیٰ باہر اپنے چچا کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ اس نے اسے کہا تھا کہ وہ میران کو اندر لے کر سونے چلی جائے۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ عیسیٰ نہیں آیا تھا۔ اب نیند میں وہ بستر پر ہاتھ مار رہی تھی۔ عیسیٰ وہاں نہیں تھا۔ وہ خواب میں ہی عیسیٰ کی عدم موجودگی سے پریشان ہو رہی تھی، اور خواب میں ہی عیسیٰ عیسیٰ کہتی اسے تلاش کر رہی تھی۔ سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ ساتھ لیٹے ہوئے میران کو اس نے اتنی شدت سے خود میں لپیٹ رکھا تھا کہ ننھا میران بھی نیند میں کسمسا رہا تھا۔ دونوں بے چین ہو رہے تھے، اور اس بے چینی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ بعض اوقات قدرت آنے والے وقت کے لیے انسان کو بڑے پیار سے تیار کرتی ہے تاکہ وہ برا وقت سہ جائے، لیکن برا وقت آنے پر انسان ادموا ہو جاتا ہے، ایک دکھ کی وجہ سے، ایک قدرت کی سازش کی وجہ سے۔ عیسیٰ، عیسیٰ، وہ نیند میں کہہ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ ربیکا، ربیکا، عیسیٰ نے اسے اجلت میں اٹھایا۔ کیا ہوا ہے؟ ربیکا جھٹکے سے اٹھی تھی۔ خواب کی تلاش پوری ہو چکی تھی۔ عیسیٰ اس کے سامنے تھا، لیکن وہ اپنا رنگ روپ کہاں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عیسیٰ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عیسیٰ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس قدر پریشان؟ ربیکا کا دل ہول کر رہ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کوئی سوال نہ کرو، بس جلدی کرو، دیر نہ کرو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ عیسیٰ نے اسے ایسے لہجے اور ایسے انداز میں کہا تھا کہ ربیکا کو اس کی آواز میں خطرے کی بو آئی تھی۔ وہ اس طرح افراتفری میں اٹھ تو گئی تھی، لیکن اپنے حواس بحال نہیں کر پائی تھی۔ ربیکا، عیسیٰ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے مزید اور کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ جلدی سے اپنا سوٹ کیس پکڑ کر اس میں تھوڑا بہت سامان ڈالنا شروع کر دیا۔ اس سب کا وقت نہیں ہے، بس اپنا پاسپورٹ پکڑو اور جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب۔ عیسیٰ نے ربیکا کے ہاتھ سے سب چھین لیا تھا۔ خود وہ دراز میں سے پستول نکالنے لگا تھا۔ عیسیٰ کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر ربیکا کی جان نکل گئی تھی۔ عیسیٰ نے اسے بت بنے دیکھا اور کندھے سے پکڑ کر ایک بار پھر سے جھنجھوڑا۔ ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو ربیکا، اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ ربیکا نے ویسا ہی کیا جیسا عیسیٰ نے کہا تھا۔ لمبی چادر اوڑھ کر اس نے پاسپورٹ اور سوئے ہوئے میران کو اٹھایا تھا، اور عیسیٰ کی تقلید میں کمرے کی کھڑکی پھیلان گئی تھی۔ رات کی ظرف میں ایک چاند تھا، اور وہ چاند اتنا تھڑولا تھا کہ اپنی چاندنی بس اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ عیسیٰ اسے لے کر مالٹے کے باغات میں سے ہوتا ہوا بھاگے جا رہا تھا۔ ربیکا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کا محبوب کسی خطرے میں ہے۔ اسے خود کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، لیکن عیسیٰ پر ایک خراش کے بدلے میں وہ اپنے 1000 جنم بھی قربان کر سکتی تھی۔ نیند سے اٹھ کر تیز بھاگنے سے اس کا سانس جلدی ہی پھول گیا تھا۔ حواس جواب دے رہے تھے۔ نیند سے جا کر ایک دم سے بھاگنا شروع کر دینا آسان نہیں تھا۔ جو خطرہ وہ محسوس کر رہی تھی، اس نے اس پر وحشت طاری کر دی تھی۔ رات، سناٹا، جینگر، تیتری کی بھیانک آواز، وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہوا کیا ہے عیسیٰ؟ مجھے کچھ تو بتاؤ، بھاگتے بھاگتے اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر یہاں سے نکلنے میں 1 منٹ کی بھی دیر کی تو ہم سب مارے جائیں گے، عیسیٰ نے تیز تیز بھاگتے ہوئے اسے کہا۔ مزید خوفزدہ ہو گئی اور اس نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ کیا جائیداد کا وہ معاملہ جو سمجھتی تھی کہ آسانی سے حل ہو گیا، تو وہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا تھا؟ لیکن کیوں؟ چاچا رئیس کہاں ہے؟
चाचा रईस ही तो। ईसा की बात इसके मुंह में ही रह गई थी। दफतन फिजा में फायर की आवाज गूंजी थी। सन्नाटा दूर तक फटता चला गया और फिर दूसरा फायर हुआ था और फिर तीसरा। ईसा लड़खड़ा कर गिरा था। तीन में से कोई एक गोली ऐसी लगी थी। आह! दर्द, खौफ और हार से मिली जुली ईसा की आवाज बरामद हुई थी। ईसा! और अगले ही पल रेबेका की चीख बुलंद हुई थी। ये चीख इतनी बुलंद थी कि रात के सन्नाटे में चांद पर भी जा सकती थी। ये चीख गोली की आवाज से भी कहीं बुलंद थी। वो चकरा कर लड़खड़ा कर गिरते ईसा पर झुकी थी। गोली ईसा के सीने पर लगी थी और इस एक गोली ने ईसा की हिम्मत छीन ली थी। वो जानता था कि अब इसके पास चंद ही लम्हे बचे हैं। लम्हे भर में इसका लिबास खून से रंग गया था। बेमहर चांद आश्कार हो चुका था, जो तब इनकी मदद नहीं कर रहा था, अब जख्मों को खोल कर दिखाने लगा था। रेबेका का अंदर बाहर आंसू से भीग गया था। मेरी प्यारी रेबेका, वो आहों में बोला था। ईसा! रेबेका ने वहां भी बैठकर रोना शुरू कर दिया था। मीरान को ठंडे घास पर लिटाकर दोनों हाथों से ईसा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। ईसा ने भी इसके हाथ थाम लिए थे। वो लोग करीब आ रहे हैं रेबेका। मीरान को लेकर यहां से जाओ। नहर को पार करके डोली की रस्सी काट देना। मैं नहीं जाऊंगी। रेबेका ने बुरी तरह से इनकार में सर हिलाया। वो बेबसी से रोने लगी थी। के लिए जाओ यहाँ से, हमारे बच्चे के लिए। ईसा जानता था कि रेबेका को खुदा के अलावा कोई ताकत यहाँ से नहीं हिला सकती, इसलिए इसने मीरान का वास्ता दिया था। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे वो मुझे कत्ल कर दे। इसके आंसू ईसा का चेहरा भिगोने लगे थे। रेबेका! ईसा ने हौले से इसका नाम लिया था। रेबेका तड़प सी गई। मैं आऊंगा, लेकिन अभी यहां से जाओ। ईसा ने कहा और ऐसा कहा कि वो फपक फपक कर रोने लगी। ईसा, मैं कैसे जाऊं? हमारे बच्चे के लिए जाओ रेबेका। ईसा ने कहा था और ये देखकर कि रेबेका कुछ नर्म हुई है, अपने हाथों की हिम्मत जमा करके इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया था। मुझे बोसा दो रेबेका। ईसा ने कहा था। हवा जामद हो गई थी। किस्म के फल जलने लगे। तेज कसीफ नागवार बू चारों तरफ छा गई। रेबेका की जान निकलकर इसके पैर के अंगूठे तक आ गई थी। मैं मर जाऊंगी ईसा, इससे अलग होते हुए वो बोली। वादा करता हूं, मैं आऊंगा, किसी भी रूप में। खुदा इतना नाइंसाफ नहीं हो सकता। वो आसमान को देखते हुए बोला। ईसा, जाओ, वो लोग करीब आ रहे हैं। मैं इनको रोकता हूँ। नहर पार करो, रस्सी काट देना। ईसा ने इसे एक चाकू पकड़ाया था। रेबेका उठ खड़ी हुई थी, लेकिन अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। रेबेका! सांसों की सरगम में आवाज बरामद हुई। मैं आऊंगा, वादा करता हूँ। अब जाओ, ईसा ने प्यार से कहा था। रेबेका ने रोते हुए नहर पार की थी और रस्सी को चाकू से काट दिया था। डोली झूलती हुई नीचे गिर गई थी। लम्हे की देर हुई। वो लोग करीब थे और अब फायरिंग कर रहे थे। वो नहीं जानती थी कि फायर कौन कर रहा था। क्या ईसा पर मजीद गोलियां चलाई जा रही थीं या ईसा इन लोगों पर फायर कर रहा था। रात में झींगरों की आवाजें गूंजने लगी थीं। तेतरी, जिसकी बाबत मशहूर है कि खुदा की सना करती है, वो भी अब इस रात जैसे आहो पुकार करने लगी थी। रोते रोते रेबेका बड़ी सड़क पर आ गई। लंबी सड़क कहाँ को जा रही थी और रेबेका को किधर जाना था, दोनों ही जैसे इस बात से अनजान थे। रात का अंधेरा सुबह में बदल रहा था जब इसे एक ट्रक की मदद मिली। एक लंबा सफर करके वो बड़े शहर जाकर अमेरिकन एम्बेसी गई। इसके महबूब की जान को खतरा था। इसे एक लम्हे की भी देर नहीं करनी थी। क्या अब जल्दी का कोई फायदा था? नहीं। वो इस रुख पर तो सोचना ही नहीं चाहती थी। अगले पूरे एक माह तक ईसा को तलाश किया जाता रहा, लेकिन ईसा का कुछ पता नहीं चल सका। ना इसकी लाश मिल सकी और ना ही वो खुद। जिस हवेली में इन तीनों ने कम से कम 20 रोज कयाम किया था, इसके दरो दीवार के अलावा एक एक चीज बदल गई थी, हत्ता कि मकीन भी। अब जो खानदान वहां पर रिहाइश पजीर था, ना रेबेका इन्हें जानती थी और ना वो रेबेका को। यहाँ कोई और खानदान आबाद था, रईस का खानदान। वो चिल्ला चिल्ला कर अधमुई हो गई थी। सारे गांव की गवाही ने इसे झूठा करार दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि इस हवेली में यही खानदान पिछले 30 बरसों से रिहाइश पजीर है और तमाम माल्टे के बागात इसी खानदान के हैं। रेबेका धक से रह गई थी। वो जानती थी इस दुनिया को लूट लिया गया है।
بہت ہی بے دردی کے ساتھ اور بہت ہی چالاکی سے عیسیٰ کے خاندان کا ملنا تو دور کی بات، وہاں کسی ایک شناسا بندے کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گاؤں والوں کا یقین کریں یا ربیکا کا، جو عیسیٰ کی تلاش، اس کی ممکنہ جدائی کے خدشے سے لرزہ دیوانی نظر آتی تھی۔ واپس چلی جاؤ یہاں سے، ایک دن اس کی کار کے دروازے پر کسی فقیر نے تھپ سے ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی تھی۔ ربیکا چونکی۔ وہ تمہیں اس کے روپ میں مل تو گیا ہے، اسی پر قانع ہو جاؤ۔ فقیر نے میران کی طرف اشارہ کیا۔ ربیکا نے اسے کوئی مشرقی دعا سمجھی تھی۔ وہ تم سے یہ بھی چھین لیں گے، اس سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ ربیکا نے روتے ہوئے اس درویش کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ کیا وہ مر گیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ کیا عیسیٰ مر گیا ہے؟ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ کیا عیسیٰ مر گیا ہے؟ فقیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا ایمان؟ ربیکا اس غیر متوقع سوال پر حیران ہوئی تھی۔ اسے فقیر سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میرا ایمان تو نہیں، لیکن عیسیٰ کا ایمان کہتا ہے کہ عیسیٰ پیغمبر نے ابھی واپس آنا ہے۔ تو پھر جاؤ اور جا کر انتظار کرو۔ اور اگلے دن ربیکا واپس امریکہ آ گئی۔ چونے اور مٹی میں دو قدرے مشترک ہیں، کورا پن اور کھوکھلا پن، اور جس میں یہ دونوں وصف ہوتے ہیں وہ بیک وقت شر بھی ہوتا ہے اور خیر بھی، مقدس بھی، ناپاک بھی، پاکیزہ بھی اور غلیظ بھی۔ کورے پر جو لکھا جائے وہ ویسی ہی تقدیر پا لیتا ہے۔ بسم اللہ لکھ دی جائے تو مقدس ہو جاتا ہے، کفر لکھ دیا جائے تو ناپاک۔ کھوکھلے کو جس چیز سے بھی بھر دیں وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ عطر بھر دو تو تاقچوں میں سجا دیا جاتا ہے، پیکدان بنا دو تو غلیظ ہو جاتا ہے، پیکدان بنا دو تو غلیظ ہو جاتا ہے۔ مٹی میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسی کی فصل اگاتی ہے، چونے میں جو رنگ ڈالا جائے وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ دونوں ہی احتجاج نہیں کرتے، دونوں ہی جیسے انسان کی خدمت کے لیے بنے ہیں۔ آپ انہیں جیسا چاہتے ہیں یہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ مٹی یہ نہیں کہتی کہ اس بیج کو قبول نہیں کر سکتی، اسے صرف گندم اگانی ہے یا چاول۔ وہ دوزخ کا پودا تھور بھی اگاتی ہے اور جنت کا پھل انار بھی۔ چونا بھی اس رنگ کو رد نہیں کرتا جو آپ اسے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا پسندیدہ رنگ تو لال ہے یا پیلا اور دل چھوٹا قالب، ایک آب خورا یا سراہی۔ وہ اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، وہ اسے کس قالب میں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کی رحل کی شکل میں یا بھیڑیے کے سر کی روپ میں، اور وہ اسے کون سا رنگ دے رہا ہے، شہابی رنگ جو فتح سے مزین ہے، شیامی جو وصل کے سے منسلک ہے، قسم جو اشارہ کرتا ہے کسی کے قتل کی طرف، یا سیاہ رنگ جو ظاہر کرتا ہے یہاں کوئی بھید ہے۔ بھید، اچھا یا برا؟ آدھی گزری رات میں رہزنوں کی بانگیں تھیں، روشنی والے رہبر ستارے دم سادے بیٹھے تھے، قافلہ لٹنے کے لیے تیار تھا۔ تاریکی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ رات کے رنگ اس کے سامنے پھیکے پڑنے لگے تھے۔ جب یہ وقت آن پڑتا ہے تو انسان سب ورد وظیفے بھول جاتا ہے، کسی پرواہ کی گنجائش باقی نہیں بچتی، کوئی وسوسہ چوکانے نہیں آتا، کوئی وہم نہیں ستاتا، اس کے پاس صرف اس کی ذات ہوتی ہے اور لابتنا ہی خالی پن۔ ایسے وقت میں کی گئی عبادت پتھر پر ضرب ہوتی ہے اور گناہ و شعور پر گہرا نشان۔ مٹی کے پرانے بڑے سے قدب میں چونے کا پہاڑ بنا کر اس نے ہاتھ سے درمیان میں ایک گڑھا بنایا تھا، کائنات کے عظیم گڑھے جیسا، جس کے بارے میں سائنسدان قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ دنیا کا سب ختم ہو کر وہاں چلا جاتا ہے اور وہ سب نگل لیتا ہے۔ چونے کا یہ گڑھا بھی سب نگلنے والا تھا، اس کی بری تقدیر، اس کی سیاہ قسمت، اس کی محرومیاں، اس کے دکھ غم، سب کچھ وہ جانتی تھی، بس یہ نہیں جانتی تھی کہ خوشیاں بھی، راحت بھی، سکون بھی۔ تسل سے پانی کا ڈونگا بھر کر وہ آہستہ آہستہ گڑھے کے اوپر انڈیلتے ہوئے اسے بھرنے لگی۔ بلوری پانی کی دھار پھیکے چاند کی بے رس چاندنی میں چمکتی تھی، جس نے چونے کے ساتھ سنگم کرتے ہی سطح کو جھاگدار کر دیا تھا، جیسے وسیع سمندر پر خوفناک طوفانی لہروں کا رقص۔ قدھا جھاگ سے بھر گیا تھا، پھر جوں جوں پانی نیچے جاتے ہوئے چونے کو جذب کر رہا تھا، تو تو بھاپ اڑنے لگتی تھی۔ چونا گرم ہو رہا تھا، بھاپ اڑ رہی تھی، کوہ آتش فشاں کی بھاپ، سوکھی لکڑی کے شعلے چڑکنے کی آواز پیدا ہونے لگی تھی، جیسے روح کے
بھتیر کوئی جادوگرنی آہ پکار کر رہی ہو، ایسے موقع پر قدس سے دور ہو جاتی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا، بابا بھی اسے دور ہو جانے کی تلقین کیا کرتے تھے، مبادا چونے کی گرد آنکھ میں نہ چلی جائے، لیکن آج اسے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ آج گرد اس کے دماغ پر سوار ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں چونا ٹھنڈا ہو گیا، رقیق مائع بن گیا۔ اس نے پاس پڑی پرانی ڈوئی کو قدے میں ڈالا اور ہولے ہولے گھمانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں کو یکجا کر رہی تھی، پانی اور چونے کا ملاپ کر رہی تھی، گناہ اور ثواب کا بھی، نیکی اور بدی کا بھی۔ دونوں اس طرح مل رہے تھے کہ اب الگ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ آپ چونے کو الماس برادہ کہتے رہے ہیں نا بابا، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس برادے کو الماس میں کیسے بدلنا ہے۔ چونا واقعی میں ناگمنی ہے، بس اس کی چمک کو پیچھے سے دیکھنا پڑتا ہے، سامنے سے دیکھو تو یہ اندھا کر دیتی ہے۔ ڈوئی سے چونے کو یکجا کرتے ہوئے اس نے خود سے کہا تھا، اور اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کی، جو کچھ ایسا بھی آسان نہیں تھا اور کچھ کم تکلیف دہ بھی نہیں تھا۔ چونے اور پانی کے ملاپ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خوش قسمتی اور بدقسمتی کو بھی ملا رہی تھی۔ کوئی ایک چیز نکل کر سامنے آنا تھی، کھوکھلا اور کورا چونا، ان میں سے کوئی ایک روپ لینے والا تھا، شر یا خیر، مقدس یا ناپاک، پاکیزہ یا غلیظ۔ لکڑی کے تختے پر سانچہ پھیلا کر اس نے پرانے چمچے سے چونے کو سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کوشش کامیاب رہی تھی، سانچے کی سطح لمحہ و لمحہ اونچی ہونے لگی تھی، سانچہ بھرنے لگا تھا۔ ڈینی کے دیے حشیش سے بھرے ہوئے کیپسولز کو اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ سانچوں میں چونے کی سطح کے نیچے دفن کیا۔ سانچہ بھر گیا۔ وہ بڑی دیر تک سانچے کو دیکھتی رہی تھی، پھر جیسے وہ اپنے فعل سے ڈر کر چونکی اور ایک دم سے اندر کو بھاگی۔ باقی کا چونا اس نے قدم میں ہی پڑا رہنے دیا تھا، جو رات ہی رات میں جم کر اس کے کام بڑھا سکتا تھا، لیکن وہ اسے استعمال کرنے یا دھونے کی بجائے اپنی چارپائی پر دبک کر لیٹ گئی تھی۔ رات کے رنگ سنہری تھے، ہر سو ستارے جھلملا رہے تھے۔ ساتھ کی چارپائی پر بابا سو رہے تھے، اور اس سے آگے چھوٹی زویا، اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی، بلکہ بابا اور زویا کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ آج اسے ڈر لگ رہا تھا، جبکہ وہ تو کبھی نہیں ڈرتی تھی۔ بچپن میں اماں فیکٹری چلی جاتی تھی، بابا بھی کبھی گھر سے باہر نکل جاتے تھے، اس کا سارا ڈر تو تنہائی نے ہی ختم کر دیا تھا۔ پھر آج سب کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ آرٹ کالج کے باغ میں کھلے موتیا گلاب اور رات کی رانی کے پھولوں کی مہک کی لپیٹیں دور دور تک پھیل رہی تھیں۔ پورا گھن پت روڈ مہک رہا تھا، لیکن اس سے میو ہسپتال کے مردہ خانے سے آتی کافورا اور کیمیکل کی بو پریشان کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس جگہ جانے سے ڈرتی تھی، اسے عجیب وحشت ہوتی تھی۔ ایک روز محلے میں سب گیند بلا کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران گیند مردہ خانے کی وحشت زدہ عمارت کے اندر چلی گئی تھی، اور گیند واپس لانے کا قرہ اس کے نام کا نکلا تھا۔ بچوں نے ٹوٹے جنگلے سے اسے اندر بھیج دیا تھا، اور اس کی واپسی چیخوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس روز کے بعد اس نے کبھی وہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ بازار جاتے ہوئے بھی وہ دوسرے راستے کا انتخاب کیا کرتی تھی، لیکن آج جیسے اس کی چارپائی کو کسی نے گھسیٹ کر اس مردہ خانے میں رکھ چھوڑا تھا۔ وحشت سے اس کا دل پھٹنے پر آ گیا تھا۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی، لیکن اس کم وقت دل کی دھڑکن سنبھلتی تو وہ سوتی۔ اب چھوٹی کا علاج ہو جائے گا، اس نے دھیان بدلنے کے لیے، اپنے منفی ضمیر کو مثبت رخ کی طرف لگانے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ میں بابا کو یہی کام کروا دوں گی، ہم ایک کارخانہ لگا لیں گے، میں اس گھر کو دوبارہ خرید لوں گی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ہاں، اب سب خواب پورے ہو جائیں گے، بس چند ہفتوں کی ہی تو بات ہے۔ میں کسی اچھے سے کالج میں داخلہ لے لوں گی، اماں کی قبر کو پکا بھی کرواؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اب بس سب جلدی ہی سب تبدیل ہو جائے گا۔ جو کام اس نے کیا تھا وہ اس سے مطمئن تھی، بہت مطمئن۔ پھر اسے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی، اور وہ یہ سب کیوں سوچے جا رہی تھی؟ نیند لانے کے لیے اس نے زبردستی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اخیر مہینے کا گھٹتا چاند اماوس کی راتوں کی طرف مائل تھا، اور جیسے ابھی سے اس کا اہتمام کر رہا تھا۔ روشن دان سے آتی سیاہ چاندنی ایسی لرزہ خیز تھی کہ اس کے اندر کوئی بھیڑیا غرانے لگا تھا۔ آج سبین نے تغرے کو اسی طرح تیار کیا تھا جیسے وہ کبھی بچپن میں تیار کرتی تھی، پرخلوص محبت کے ساتھ۔ آج اسے چونے سے نفرت کا احساس نہیں ہوا تھا جو ان کی زندگیاں نکل گیا تھا۔
کیونکہ اب یہی چونا انہیں نئی زندگی بھی دینے والا تھا۔ رات کے نامعلوم کس پہر سوچتے وہ سونے لگ گئی تھی کیونکہ سخت نیند آ رہی تھی۔ سبین اٹھ جاؤ، پاپا نہ جانے کب اٹھ گئے تھے اور اب اسے اٹھا رہے تھے، لیکن وہ تو جاگ رہی تھی، ابھی سوئی ہی نہیں تھی۔ نیند سے تو اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، کیا وہ سوئی نہیں تھی؟ کیا وہ سو نہیں سکی تھی؟ دن چڑھنے والا ہے، اٹھ جاؤ۔ بابا نے نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے پھر سے صدا لگائی تھی اور ساری رات کی جاگتی ہوئی سبین ایک بار پھر سے اٹھ گئی تھی۔ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ کیا عیسیٰ مر گیا ہے؟ میرا ایمان تو نہیں، لیکن عیسیٰ کا ایمان کہتا ہے کہ پیغمبر نے ابھی واپس آنا ہے۔ تو پھر جاؤ انتظار کرو، اور ربیکہ انتظار کرنے لگی تھی۔ عیسیٰ مر چکا ہے، یہ باتیں انسانوں سمیت کائنات کے فرشتے بھی اسے ماننے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ اس نے خود دیکھا تھا کہ عیسیٰ کے دل کی طرف گولی لگی تھی، ماس چیر کر دل تک جاتی ہوئی گولی، جس نے عیسیٰ کا موٹا لباس فوراً خون سے تربتر کر دیا تھا۔ ربیکہ کی روح چھلنی چھلنی ہو گئی تھی۔ سارا منظر تمام تر جزیات کے ساتھ، عیسیٰ کا بھر کر لڑکھڑا کر گرنا، پھر آخری سانس لیتے ہوئے بھی، لیکن اسے فقیر اور عیسیٰ دونوں کی باتوں پر ایمان ہو گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، کسی بھی روپ میں۔ خدا اتنا ناانصاف نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اسے جھوٹ سے نفرت تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ وہ ہر آس، ہر آہٹ پر عیسیٰ کی آمد کی منتظر تھی۔ وہ اسے کے دل فریب احساس سے پھر گزرنا چاہتی تھی جو انہیں الوداعی ملاقات پر دیا گیا تھا۔ وہ اس بوسے کو الوداعی تو نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ کہاں مان رہی تھی کہ عیسیٰ مر گیا؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عیسیٰ گم ہو گیا ہے، اس کے خاندان والوں نے اسے گم کر دیا ہے، روپوش کر دیا ہے۔ بھلا کوئی اپنے خون کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ وہ بھی صرف جائیداد کے لیے؟ نہیں، وہ صرف عیسیٰ سے ناراض ہو گئی ہیں، جیسے ہی راضی ہوں گے اسے امریکہ واپس بھیج دیں گے۔ پھر دن بدن ربیکہ کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ عیسیٰ کی تصویریں نکال نکال کر دیکھا کرتی تھی، ان تصویروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بیچتی تھی، ان کو اپنے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ ان تصویروں کو اتنی بار نکال کر دیکھا گیا تھا کہ ان کو اپنی آنسوؤں میں اس قدر شریک بنایا گیا تھا کہ تصویروں میں موجود عیسیٰ کی شبیہ مٹ کر رہ گئی تھی۔ کوئی تیسرا ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ ان میں ایک بھرپور مرد کا بھی موجود تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا۔ گھر کی خاموشی میں اس بات کا الارم بجتا رہتا تھا اور وہ سن سن کر باہر کی دنیا سے بہری ہو رہی تھی۔ خدا اتنا ناانصاف نہیں ہو سکتا، اسے آنا ہوگا، میں مرتے دم تک اس کا انتظار کروں گی۔ وہ آئے گا، ہاں وہ آئے گا، مجھے اس بات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا ہے خدا تیری ذات پر، وہ روتے ہوئے خدا کی آگے گڑ گڑاتی تھی۔ اور اگر وہ نہ آیا تو میرا تجھ پر سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا اے خدا۔ عیسیٰ کی موت کے بعد ربیکہ کی واحد زندگی مختلف ادوار میں بٹ گئی تھی۔ ایک لمبا عرصہ وہ بہت زیادہ مذہبی رہی تھی۔ وہ دن رات عبادت گاہوں میں گزارتی تھی۔ صبح چرچ کھلنے سے بہت پہلے ہی وہ وہاں موجود ہوتی تھی، پھر رات گئے نکلا کرتی، وہ مسجدوں میں جاتی، ان کے ساتھ عیسیٰ کی مذہب کی عبادت کرتی، نماز پڑھتی، دعا مانگتی۔ وہ رو رو کر خدا سے کہتی تھی کہ وہ اسے ایک بار عیسیٰ سے ملوا دے۔ وہ عیسیٰ کی خدا کو عیسیٰ کے واسطے دیتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی تھی، دو نبیوں کے واسطے دے کر وہ ایک انسان کو پانا چاہتی تھی، ایک مرے ہوئے انسان کو جس کو مرا ہوا ماننے کو اس کا دل راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ ربیکہ خدا کو طرح طرح کے لالچ دیتی، عبادت کا لالچ، ریاضت کا لالچ، اسے خوش کرنے کا لالچ۔ وہ عالموں کے پاس جاتی، بزرگوں سے دعا کے لیے کہتی، بچوں کو کہتی کہ وہ اس کے لیے دعا کریں کہ عیسیٰ آ جائے۔ وہ بلا امتیاز ہر مذہب کے ماننے والوں کو ملتی رہی کہ نہ جانے کس کا خدا سچا ہو، کہیں اس سے دعا مانگنے میں کسی خاص خدا کا نام لینے میں کوتاہی نہ رہ جائے۔ عیسیٰ کے معاملے میں وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سرگودھا میں نرم گھاس پر اتنی بری طرح سے گری تھی کہ اب کنکروں کے ٹھوکر لگنے سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ تم میری کھانوینا کر دو، سنا ہے اس کو کرنے والے کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ربیکہ نے ایسا ہی کیا تھا، اس نے میری کانوینا کیا تھا۔ 9 بدھ وہ پیدل چرچ
جا کر 9 9 گھنٹے لگاتار دعائیں مانگتی رہی تھی، لیکن عیسیٰ 10ویں بدھ بھی نہیں آیا تھا، نہ اس سے ملنے، نہ اس کے پیروں کے چھالوں پر مرہم رکھنے۔ زلجنا کے جلوس کی راکھ اس نے اپنے سر میں ڈالی، بدھ دانت تجوری دیکھنے کے لیے اس نے دھکے سہے، چرچوں کے آگے موم بتیاں جلا جلا کر اس نے اپنی ساری دولت خدا کو خوش کرنے کے لیے لٹا دی، لیکن خدا خوش ہی نہیں ہوا۔ پھر خدا کی خوشنودی سے مایوس ہو کر وہ شیطان کی پجاری بن گئی تھی۔ یہ اس دن اس کی زندگی کا دوسرا دور تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں غریب ہو گئی تھی، دولت سے بھی اور عقیدے سے بھی، جو سب سے بڑی غریبی ہوتی ہے۔ میں عیسیٰ کی روح سے ملنا چاہتی ہوں، ایک بنگالی سحرکار کے پاس جا کر اس نے کہا تھا، اور اپنا سارا زیور موتی اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، وہ انگوٹھی بھی جو عیسیٰ نے اسے شادی کی پہلی رات دی تھی۔ خدا کی خوشنودی سے مایوس، اب وہ انسانوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سحرکار نے اسے 1 ہفتے کا وقت دے دیا تھا۔ ہفتے کے بعد اندھیرے کمرے میں موم بتیاں جلا کر عیسیٰ کی روح کو بلانے کی تیاری کی گئی تھی، اور اس شہرت یافتہ سحرکار کی ساری شہرت سمیت اس کا سحر بھی کافور ہو گیا تھا۔ یہ لو اپنی زیور، اس کی روح پر میرا جادو نہیں چل سکا، یا اس کی روح عالم ارواح میں موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ زندہ ہے، ربیکا چلا اٹھی تھی۔ ہاں وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اس کی روح سے ملنے آ گئی تھی۔ پاگل پن میں اس کی حالت قابل ترس ہو چکی تھی، وہ دونوں عیسیٰ کو کھو چکی تھی، دین والا بھی اور محبت والا بھی، حقیقی بھی مجازی بھی، دنیاوی بھی آخری بھی۔ وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اکیلے گھر میں وہ چلاتی رہتی، خود کو یاد کرواتی رہتی، چیری کے باغات جاتی، وہاں پہروں بیٹھی رہتی، چیری کے ان درختوں تلے جاتی جہاں پہلی بار ایک ہوئے تھے۔ پھر اس پر تیسرا دور آیا تھا، جذباتی اتار چڑھاؤ کے بعد اس پر نفسیاتی دورے پڑنے لگے تھے جو سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس میں وہ خوش تھی، بے وقت اور اداس بھی تھی۔ نہ جانے اس دورے کا آغاز کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کون سا جادو جو عیسیٰ کی واپسی کے لیے وہ کروا رہی تھی اس پر ہی چلا گیا تھا۔ ربیکا نے یہ باور کر لیا تھا کہ عیسیٰ زندہ ہے اور وہ اس وقت اس گھر میں ہے۔ وہ باطنی طور پر اسے حاضر سمجھتی تھی۔ خدا کو خوش کرنے، اس کی چاہ سے نافرمانی، عیسیٰ کو یاد کرنے کے ابواب کے بعد یہ سب سے زیادہ قابل رحم حالت تھی۔ وہ بیڈ پر اس طرح لیٹتی جیسے عیسیٰ کے ساتھ لپٹ کر سو رہی ہو۔ کھانا بھی وہ ٹیبل پر 2 لوگوں کا لگاتی، عیسیٰ کے لیے خریداری کرتی تھی، اس کے کپڑے پریس کرتی تھی، دھوتی تھی، اور اکیلے گھر میں ایک غیر حاضر بندے سے بات چیت کرتی رہتی تھی۔ لیکن پھول کی خوشبو آئے اور پھول نظر نہ آئے تو ایسے میں انسان اور بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسی بے بسی میں وہ خود سے نالا ہو گئی تھی، یا شاید اپنی قسمت سے کہ اس نے اپنی زندگی کا چوتھا اور بھیانک دور شروع کر لیا تھا۔ عیسیٰ مر گیا تھا اور خود کو مارنے کا اس نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، نشہ۔ وہ ویسے تو عیسیٰ سے مل نہیں پا رہی تھی، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ وہ مر کر عیسیٰ سے مل لے گی، اسی لیے شاید وہ مرنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ بے حد کمزور ہونے لگی تھی، اپنے آپ بڑبڑاتی رہتی تھی۔ ایک طرف اسے عیسیٰ کی موت کا دکھ تھا، دوسری طرف وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ عجیب کشمکش کی زندگی گزار رہی تھی، اور ایسی زندگی صرف وہی نہیں گزار رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا، میران۔ میران بڑا ہو رہا تھا، لیکن ربیکا کو کسی چیز کی پرواہ ہی کب تھی؟ گھر میں صرف ایک ہی شخص تھا جو موجود تھا، عیسیٰ، جو موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ چھایا ہوا تھا۔ اپنے تخیل میں ربیکا کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے میران کو بورڈنگ میں ڈال دیا تھا، اور ہر مہینے وہ اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ یہ چیز خود ربیکا کے لیے قاتل ثابت ہوئی تھی۔ گھر کے بعد بورڈنگ کی تنہائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ربیکا کو کبھی یاد آتا تھا کہ اس کا اور عیسیٰ کا ایک بچہ بھی تھا، تو میران سے ملنے بورڈنگ چلی جاتی تھی۔ بدقسمتی سے کبھی وہ ملاقات کو دن نہ ہوتا تھا، کبھی میران تعلیمی دورے پر سینٹر سے باہر ہوتا تھا۔ تعلیم کے ان سالوں میں دونوں کی ملاقاتیں گنتی پر گنی جا سکتی تھیں، اور یہ ملاقاتیں بھی ایسی تھیں جیسے بے موسمی پھل۔ ان میں نہ پیار تھا نہ کیف۔ ربیکا سے مل کر میران مزید مرحومی کا شکار ہو جاتا تھا۔ تنہائی نے اسے سمجھداری عطا کر دی تھی۔ وہ سب اتنی آسانی سے سمجھ گیا تھا، جیسے سرگودا کی اس رات میں جب وہ ٹھنڈی گھاس پر سو رہا تھا، جیسے سب سن رہا تھا۔
بورڈنگ کی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تو اسے احساس ہوا کہ دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ ربیکا ویسی بھی نہیں رہی تھی جیسے کبھی کبھی اس سے بورڈنگ میں ملنے آ جاتی تھی۔ وہ مہران کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگایا کرتی تھی، نشہ آور مشروم پیا کرتی تھی، عجیب باتیں کیا کرتی تھی، خالی کرسیوں سے بیڈ کی دائیں طرف سے نہاتے ہوئے وہ گنگناتی تھی اور ایسے سہمتی تھی جیسے کسی کی شرارتوں سے محظوظ ہو رہی ہو۔ گھر میں ایک جوان بیٹا تھا اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ بے حد منتوں مرادوں کے بعد بھی خدا نے اسے عیسیٰ نہیں لوٹایا تو اس نے اپنا عیسیٰ خود پیدا کر لیا تھا۔ میران اپنے دوستوں سے ربیکا کا تعارف نہیں کرواتا تھا۔ وہ ان سے عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ وہ انہیں عیسیٰ نامی اس شخص کی باتیں سناتی تھی جو زندہ بھی نہیں تھا، جو زندہ بھی تھا اور مرا ہوا بھی، جو کبھی تو بازار سے اس کے لیے کچھ لینے گیا ہوتا اور کبھی سرگودا کے مالٹوں کے باغ میں جان کی بازی ہار رہا ہوتا۔ میران کے دوست سمجھ نہیں پاتے تھے کہ وہ اس بہکی ہوئی عورت اور اس کے بیٹے سے ہمدردی کریں یا اس پر ہنسیں۔ جلدی میران کو احساس ہو گیا کہ اسے جو ہے جسے ہی جیسے ہی کی بنیاد پر قبول کرنا ہے، ناگزیری کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوگا۔ سرد راتوں سے بدلہ لیتی سرما کی دن کی دھوپ گنپت روڈ پر اپنے پر کھول کر پرواز کرنے لگی تھی۔ پرانی وضع کی سرخ اینٹوں والے گھر اور ان کی بالکونیوں کے سیاہ جنگلے دھوپ کو منکس کرتے لشکارے دینے لگے تھے۔ لمحہ بھر کو بوسیدہ لکڑیاں بھی جگمگ جگمگ کرنے لگی تھیں۔ سیاہ گھروں کو ان گلیوں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح ان گھروں کو گلیوں کو دیکھنے دور دور سے آتے تھے اور یہاں کا ماضی کے حصہ بنے وقت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے تھے جو یہاں کے مکینوں پر بیت گیا تھا، ان گھروں پر سے گزر گیا تھا۔ لیکن وہ کیا جانے جو وقت ابھی ہے قائم ہے، جو مکین ابھی رہائش پذیر ہیں، ان کی زندگیوں کو کون کون سا وقت روند رہا ہے۔ سبین نے تلخی سے سوچا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور بابا صحن میں اپنے چاک پر بیٹھ کر کام شروع کرنے والے تھے جب انہوں نے اس کے رات والے سوکھے ہوئے سانچے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں انہیں سانچوں میں کیا انوکھا نظر آیا تھا جو انہوں نے پوچھ لیا۔ سبین ایک دم سے باہر نکلی اور پھر دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماڈل ہے اور کیا ہے، وہ لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ ٹھیک نہیں، اس سے نہیں بھرا گیا ہے۔ مجھے بہت سی جگہوں پر ابھار دکھ رہا ہے، کہیں نیچے بلبلا نہ ہو۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، بابا کہہ کر چونی چھوٹی چھلنی سے اس کا معائنہ کرنے لگے تھے جب اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھ سے ماڈل کا پکڑ لیا تھا۔ رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا ہلکان ہونے کی۔ ٹھیک ہے، اس نے نارمل نظر آنے کی ساری کوشش کر لی تھی۔ بابا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اب اسے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ بابا نے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ چھت پر رکھ دیتی ہوں، جلدی سوکھ جائے گا، اس نے کہہ کر سانچے کو دیوار پر رکھ دیا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں فرش دھونے لگی ہوں، یہ پھر سے گیلا نہ ہو جائے، اس نے کسی طور بابا کو تسلی کی تھی۔ اس کا آج رویہ نیا تھا۔ صرف ایک کیوں بنایا ہے؟ جب بنانے بیٹھی تھی تو ایک ساتھ کافی سارے بنا لیے ہوتے۔ چونے کی بوری اندر تھی، باہر جو تھا میں نے اسے ہی بنا لیا۔ لیکن یہ قدر تو بھرا ہوا ہے آمیزے سے۔ ہاں میں تھک گئی تھی۔ اچھا لاؤ میں بنا دیتا ہوں۔ لوح قرآنی کا ماڈل بنایا ہے نا تم نے؟ ایسا ہی مال اور بھی بنا لیتے ہیں۔ نہیں، وہ تیز آواز سے بولی تھی۔ بابا نے اب کی بار اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے ایسا مال نہ بنائیے گا، چچا کریم نے دوسرے ماڈلز کا کہا ہے، آپ تھک جائیں گے، میں فارغ ہو کر اور بنا لوں گی۔ بابا نہ سمجھتے ہوئے چوک پر سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ جوان لڑکی کو ایک باپ سمجھ ہی کب سکا۔ انہیں اب اپنی اس نہ سمجھی کا بخوبی علم تھا۔ گھر کی صفائی کے بعد دوپہر کا کھانا بنا کر سب کو کھلا کر وہ شاہ عالمی شیشہ مارکیٹ گئی تھی۔ تغرے کو اس نے مہنگے اور نفیس شیشے میں پیک کروایا تھا۔ بلوری سطح کے نیچے لوح قرآنی کے 14 الفاظ جگمگا رہے تھے جنہیں قرآن کی میخیں کہا گیا ہے۔ ان میخوں کے نیچے حشیش کو چھپا کر وہ اپنی بنیادیں مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ کیا یہ پاگل پن کی انتہا تھی؟ واپس گھر آئی تو بابا اس کے منتظر تھے۔ کہاں گئی تھیں اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے فریم کروانے گئی تھی، میری ایک سہیلی کب سے مانگ رہی تھی، اب اس کی شادی بھی ہے تو سوچا اسے شادی کا تحفہ دے دوں گی۔ زینی کون ہے؟
بابا نے پوچھا تو وہ اپنے کمرے میں جاتے جاتے مڑی تھی۔ لوح قرآنی کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا تھا، اور اگر وہ ٹکڑا گر کر ٹوٹ جاتا تو اس کے پاس کہاں تھا اتنا آٹا کہ وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتی؟ جیسا کہ قرآن والی باجی کہا کرتی تھیں کہ اگر قرآن یا کوئی مقدس چیز غلطی سے نیچے گر جائے تو اس کے کفارے کے طور پر آٹا دیتے ہیں۔ کیا کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے چکی پر بیٹھنا پڑتا جس سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی؟ ڈینی کون ہے؟ بابا نے پتہ نہیں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے کہ نہیں، انہوں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا تھا کیا وہ یہاں؟ ہاں، تمہارا پوچھ رہا تھا، جبکہ سبین نے اسے سختی سے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ گاہک ہے، کسی جگہ نئی دکان کھول رہا ہے، مختلف طرح کی ماڈل بنانے کے لیے کہہ رہا تھا، کافی پیسے دے گا وہ اس کام کے۔ لیکن ہم سانسوں کے علاوہ اور بنا بھی کیا سکتے ہیں؟ زیادہ پیسے تو نئی طرز کے مالک کے مل رہے ہیں آج کل۔ بابا افسردگی سے بولے، وہ اپنے سانچے دے گا، اس نے کہا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، تم مجھے بتا دینا، میں بنا دوں گا۔ جی۔ کمرے میں آ کر اس نے سانس بحال کیا اور الماری میں کپڑوں کی تہ تلے دبے اس موبائل کو نکال کر ڈینی کو کال کی، جو ڈینی نے اسے ایک ہفتہ پہلے دیا تھا اور جسے سبین نے خود سے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ پرسوں دن 12 بجے کی فلائٹ ہے تمہاری نیو یارک کی، تیار رہنا۔ ڈینی نے 2 ٹوک بات کی تھی اور کال بند ہو گئی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی سبین کے دل نے بری طرح سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ بن عیسیٰ خود خوبرو رانا نوجوان، جس کی پرسکون آنکھوں میں محبت کی بڑی بڑی پکاریں درج تھیں، خاموش چہرے میں پیار کی کہانی رقم تھی، جس کے آگے دنیا کے سارے مردوں کی کشش کم پڑ جاتی تھی۔ وہ تم سے بھی بہت محبت کرتے تھے، تمہیں اپنے سینے سے لٹاتے تھے، ربیکہ میران کو بتاتی تھی۔ میران جانتا تھا کہ وہ اصل محبت تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ پاپا ہوتے تو یقیناً اسے اس سے زیادہ چاہتے جو ربیکہ کے اندازے تھے، لیکن اب وہ پاپا کی محبت سے محروم تھا ان کی وفات کی وجہ سے، اور ربیکہ کی محبت سے بھی محروم تھا پاپا کی وفات کی ہی وجہ سے۔ ربیکہ بھول ہی گئی تھی کہ میران اسی عیسیٰ کا بیٹا ہے جسے پیسوں تعلیم کے علاوہ محبت کی بھی ضرورت ہے۔ بہت بار میران نے اپنے طور پر ربیکہ کا علاج کرانے کی کوشش کی تھی۔ نفسیاتی علاج کے ناکام ہونے کے بعد وہ اس کا جذباتی علاج کرنا چاہتا تھا۔ پاپا آپ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ممی، وہ یہ بات کہہ دیتا جو اس سے اندازہ ہوتا کہ اس کی بات پر یقین کر لیا جائے گا، اس لیے وہ الگ الگ طریقوں سے یہ بات کرتا تھا۔ آپ انہیں بھول جائیں ممی، وہ بہت اچھے تھے لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ میرے دل میں ہے۔ ہر بار ان کو بھلانے کی کوشش میں وہ زیادہ شدت سے عیسیٰ کو یاد کرنا اور رکھنا شروع کر دیتی تھی۔ میران کو آہستہ آہستہ ادراک ہو گیا کہ یہ سب لا حاصل ہے، وہ ممی کو کبھی پاپا کو بھول جانے پر آمادہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا، اس نے پاپا کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن یہ کوشش بھی رائگاں گئی تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کے اپنے مرحوم والد سے دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے ربیکہ کے ذریعے جانا تھا کہ وہ واقعی بہت اچھے انسان تھے۔ ممی ان سے ان کے مرنے کے بعد بھی اگر اتنی شدید محبت کر رہی تھیں تو وہ اسی قابل تھے کہ وہ ان سے محبت کی جاتی۔ میں ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب سب ایسٹر کی چھٹیوں میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے ہوئے تھے اور میں اور عیسیٰ وہاں پر تھے۔ ربیکہ بھول جاتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہی ہے، جوان بیٹے سے۔ دراصل وہ تو کسی سے بھی گفتگو نہیں کر رہی ہوتی تھی، وہ تو سب اپنے آپ کو یاد کروا رہی ہوتی تھی۔ میران آگے سے مسکراتا رہتا تھا، اسے اپنے والد کے بارے میں سننا اچھا لگتا تھا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ ربیکہ نے نشہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ میران کے سامنے سگریٹ پیتی تھی، اسے بھرتی تھی۔ میران اس سے پوچھ گچھ کرتا تو ربیکہ اس پر چلانا شروع ہو جاتی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر باس پرست کرنے والے؟ عیسیٰ نے کبھی مجھ سے یہ سب پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ شوہر جو جانتا تھا کہ میں اس کے ایک اشارے پر اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ کر جانے کو تیار ہوں، اس نے کبھی مجھ سے ان باتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، نہیں روکا۔ میں کیا پہن رہی ہوں، کیوں پہن رہی ہوں، کیا کھا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، اس سے کبھی نہیں پوچھا۔ پھر تم کیوں روک رہے ہو؟
میران کافی عرصے ان چیزوں کو برداشت کرتا رہا، پھر اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے کسی فرد سے نہ ملے جس سے وہ نشہ آور اشیاء لے رہی تھی، لیکن یہ کوشش بھی رائگاں گئی تھی۔ وہ ربیکا کے ایک ایک لمحے پر تو پہرا دینے سے رہا تھا، اس کے باوجود وہ ربیکا سے لڑ نہیں سکتا تھا، اسے ربیکا پر ترس آتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پاکستان جا کر اپنے والد کے خاندان والوں سے ملے گا، انہیں احساس جرم دلائے گا، یہ بتائے گا کہ ان کے مجرمانہ قتل کے بعد ایک عورت کی کیا حالت ہو گئی، لیکن در پردہ اس فیصلے کے پیچھے ایک تسلی پوشیدہ تھی، ایک اطمینان حاصل کرنے کی تمنا تھی، احساس جرم دلانے کے پیچھے ایک تصدیق کی چاہ تھی کہ وہ آیا واقعی فوت ہو چکے ہیں، ایک تجسس تھا جو اسے بے چین کرنے لگا تھا۔ اس نے اتنی بار سنا تھا کہ عیسیٰ زندہ ہے کہ وہ اپنی اور ربیکا کی تسلی کے لیے پاکستان جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ زندہ نہیں بھی تھے تو ان کی قبر کو تلاش کر سکتا تھا، ربیکا کو وہاں لے کر جا سکتا تھا، شاید اسی طرح عیسیٰ کی قبر سے لپٹ کر ربیکا کو یقین آ جائے اور قرار بھی۔ اس کے دوست انڈیا جا کر تاج محل دیکھنے کا پلان بنا رہے تھے، اس نے بھی اس ٹرپ پر جانے کی حامی بھر لی تھی۔ 5 روز دہلی میں قیام کر کے جس روز وہ لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ جانے والے تھے، میران اسی روز پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے ان سے کہا تھا کہ وہ انہیں چند روز بعد جوائن کر لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان میں بھی ایک تاج محل اس کا منتظر ہے۔ وہ پاکستان آ گیا، وہ تو جیسے سمجھ رہا تھا کہ وہ سرگودھا جائے گا اور اسے جاتے ہی اس کے باپ کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا، وہ لوگ اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہے ہوں گے اور اسے دیکھ کر سب بتا دیں گے کہ اس رات کیا ہوا تھا اور اب وہ اس پر کتنے شرمندہ ہیں۔ اس کے پاس سوائے اس بات کے اور کوئی معلومات نہ تھیں کہ اس کے والد پنجاب کے سرگودھا میں رہتے تھے اور ان کا تعلق وہاں کی ایک امیر فیملی سے تھا۔ رئیس خاندان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ سرگودھا میں ان کے مالٹی کے باغات ہوا کرتے تھے، وہ ان 2 باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا تھا اور اس سے آگے کی معلومات دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہر ایک سے بس یہی 2 باتیں کر رہا تھا، ان کی زمین چک 47 سے آگے ہے، کسی نے اسے بتایا تھا۔ وہ وہاں گیا تھا بنا خوفزدہ ہوئے، ربیکا سے یہ کہانی سن لینے کے بعد بھی کہ والد کے خاندان نے کس بے دردی سے ان پر گولیاں چلوا دی تھیں، لیکن اس کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ وہ بس ان کا پوچھنے ہی تو آیا ہے، کون سا جائیداد میں سے حصہ لینے آیا ہے۔ امریکہ جیسے ماحول میں رہتے ہوئے اس نے کسی دوسرے ماحول کو بہت کجروی سے جج کیا تھا۔ پاگل، وہ محض خدا کے واسطے پر ان سے سچ اگلوانے کی امید لے کر چلا آیا تھا۔ کیا وہ اسے سچ بتانے والے تھے؟ اگر اس کے والد زندہ ہوتے بھی تو کیا یہ باغات رئیس خاندان کے ہیں؟ اس نے باغ کے مالی سے پوچھا۔ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب کن کے ہیں؟ اب تو امیر نے خرید لیے ہیں اور اس بات کو بھی کئی سال بیت گئے ہیں۔ تو وہ کہاں گئے؟ مطلب رئیس کے خاندان کے افراد؟ اس نے پوچھا تو گڑگڑ حقہ پیتے مالی نے حقہ کی نال چھوڑ کر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ سب مر گئے؟ کیسے؟ اس کی حیرانی فطری تھی۔ جو ظالموں کا انجام ہوتا ہے وہی ان کا ہوا۔ رئیس نے اپنے بھائی اور بھاوج سمیت ان کے 4 بچوں کو جان سے مارا، نہ جانے سب سے چھوٹا والا عیسیٰ کیسے بچ گیا، لیکن اسے بھی پھر 20 سال بعد قتل کر دیا۔ اس کی انگریز بیوی بیچاری پاگلوں کی طرح اسے یہاں تلاش کرتی رہی، لیکن پھر وہ بھی اپنے بچے کی سلامتی کے خیال سے واپس چلی گئی۔ خدا ایسی لوگوں کو کیسے معاف کرتا بھلا؟ میران جانتا تھا کہ ننھے بچے کے نام سے اس کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہوا سب کے ساتھ؟ آتش دان کی آگ بھڑک اٹھی تھی ایک رات، جس نے ساری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مال تو جلا ہی جلا، لاشیں ایسی بری طرح سے جلیں کہ شناخت نہ ہو سکی۔ یہ تک پتا کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے کون مرد ہے اور کون عورت۔ عجیب بات ہے نا، جن عورتوں کی شکلیں گاؤں کے کتوں نے بھی کبھی نہ دیکھی تھیں، ان کے جسموں کو تو شاید مردوں نے غسل دیا۔ بس خدا کے کام، اس واقعے کے بعد تو میری ساری تما بھی جل کر خاک ہو گئی۔ کیا کوئی بھی نہیں بچ سکا؟ بیٹیاں بچ گئیں تو وہ دوسرے گاؤں بیائی تھیں، انہوں نے ہی یہ جائیداد بیچی تو جو خریدنے پر تیار نہ تھا، کیونکہ باغ کو کھلر کھا رہا تھا۔ لاکھ تدبیروں کے باوجود بھی پھر آگ والے واقعے کے بعد تو سمجھو سب کو خوف لاحق ہو گیا تھا۔ بس اس موسم کی فصل کے بھاؤ بک گئی یہ جائیداد،
لیکن میں کہتا ہوں نیت نیت کی بات ہے. جیسے ہی جائیداد امیر نے خریدی اسی موسم اچھا چوکھا پھل آیا کہ باہر کی کمپنیاں تک منہ مانگے پیسے دینے لگیں. بس اللہ کے کام. حویلی کہاں ہے؟ اس باغ کے پار. وہ ابھی تک جلی ہوئی ہے. کوئی نہیں جاتا وہاں. سب کہتے ہیں کہ وہاں بھوت ہیں. نہ بکتی ہے نہ بستی ہے. وہ جانا چاہتا تھا وہاں، پھر کچھ سوچ کر نہیں گیا تھا. اس کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کے باپ کو قتل کرنے والوں کو اچھی سزا مل گئی تھی. اللہ کے کام. یقیناً انہیں اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. کیا اس انگریز بیوی والے کی قبر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ ان کا نام عیسیٰ تھا. میں ان کا بیٹا ہوں. میں جانتا ہوں ان کی خبر لینے تمہارے علاوہ اور کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن تمہارے باپ کی قبر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اپنی ماں کے لیے یہاں کی مٹی لے جاؤ، شاید اسے قرار آ جائے. اور اس شہر والوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ وہ اکثر رات کو ایک عورت کی چیخ و پکار کی آوازیں سنتے ہیں جو عیسیٰ عیسیٰ پکارتی ہے. میران نے ایسا ہی کیا تھا. اس نے وہاں کے باغات کی بہت سی مٹی اکٹھی کر کے اپنے بیگ میں رکھ لی تھی. ربیکا کے لیے یہ مٹی اور ساری خبریں یقیناً بہت خوشگوار ثابت ہونے والی تھیں. اس کا یہاں آنا فائدے مند ثابت ہوا تھا. اسے عیسیٰ کا تو پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن عیسیٰ کے مجرموں کو انجام کی خبر ضرور ہو گئی تھی. اب جب وہ ربیکا کو جا کر بتائے گا کہ ان کے قاتلوں کو خدا نے کیا سزا دی ہے تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. سرگودا سے وہ خوشی خوشی واپس لاہور آیا تھا. انڈیا کے لیے اس کی واپسی کی فلائٹ میں ابھی 6 گھنٹے باقی تھے جب وہ لاہور گھومتے گھومتے ایک لڑکی سے ٹکرا گیا تھا، سبین سے. اس نے اس کے تاج محل کے ماڈل توڑ دیے تھے اور اپنا دل اس کے ساتھ جوڑ لیا تھا. وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ بھولی لڑکی اس کی یادیں اپنے دل میں بسا لے گی اور اس ملاقات کی یادیں خود اس کے اپنے دل میں بھی بس جائیں گی. وہ یہ بھی تو نہیں جانتا تھا. 1-2 دن سے بابا بڑی خاموشی کے ساتھ سبین کی تیاری دیکھ رہے تھے. وہ بیگ تیار کر رہی تھی، کپڑے دھو کر استری کر کے اس میں رکھ رہی تھی. کچھ 1-2 نئے سستے جوڑے بھی خرید کر لائی تھی، کچھ پرانے لنڈے کے جوتے اور دوسری ہی ایسی بہت سی چیزیں بھی. یہ ایک مختلف طرح کی تیاری تھی. وہ سب دیکھ رہے تھے لیکن ان کی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے کچھ پوچھ سکتے. طلاق کے بعد وہ کسی حد تک خود مختار ہو گئی تھی. کہاں جا رہی تھی، کہاں سے آ رہی تھی، نہ وہ بابا کو بتاتی تھی اور نہ ہی بابا پوچھتے تھے. شیر کو علم ہو چکا تھا کہ اب اس سے اس کا علاقہ چھین لیا گیا ہے. وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور اسے زبردستی یا خوشی سے نئے شیر کو جگہ دینی ہے. وہ صبر سے اسے دیکھتے رہتے. وہ اپنی مرضی سے بازار آتی جاتی تھی، اپنی مرضی سے چچا کریم کو مال دینے جاتی تھی. نہیں دل کرتا تھا تو مال اتنا اکٹھا ہو جاتا تھا کہ گھر ہی گودام لگنے لگتا. بابا کہتے رہتے تھے کہ وہ جا کر مال دے بھی آئے. دے آؤں گی، وہ لاپرواہی سے کہتی اور تب تک نہیں جاتی تھی جب تک گھر میں سب ختم نہ ہو جاتا تھا. وہ فاقوں پر نہ آ جاتے تھے. اب وہ بیگ تیار کر رہی تھی. بابا الجھن کا شکار تھے. وہ کہاں جانے والی تھی، کیا کرنے والی تھی؟ بابا کو اندازہ ہوتا تو وہ اسے جان سے مار دینا پسند کرتے بنسبت گھر سے باہر قدم نکالنے کے. میں جا رہی ہوں. اس سے پہلے کہ بابا اس سے کچھ پوچھتے اس نے خود ہی انہیں بتا دیا. بتانا ضروری بھی تھا. یہ جواب تو اسے دینا ہی تھا، سوال کے بدلے یا بنا سوال کے. کہاں؟ بابا نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. یہ بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ وہ جا رہی ہے، لیکن کہاں بس یہی نہیں جانتے تھے. کراچی. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. لفظ اس طرح ادا ہوئے تھے کہ مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیے گا، میں جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں. کیوں؟ مختصر جواب پر مختصر سوال. میں یہ کام سیکھنے جا رہی ہوں. وہاں ایک 15 روز ورکشاپ کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں لاہور میں بھی ان کا کیمپ لگا تھا. میں نے ٹیسٹ دیا تھا اور انہوں نے مجھے پاس کر دیا تھا. پھر میں نے داخلے کا فارم فل کر کے جمع کروا دیا. انہوں نے مجھے بلا لیا ہے. وہ بڑے طریقے اور دھڑلے سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہی تھی. کس لیے اتنی کوشش کر رہی ہو تم؟ ہم سب کے لیے. میں تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں. جلد ہی تمہاری شادی ہو جائے گی. بابا یہ بات کہنا چاہ رہے تھے اور کہہ نہیں پا رہے تھے. یہ بات کہتے انہیں سبین کے متوقع رویے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. تمہاری شادی. ہمت کر کے وہ بس اتنا ہی کہہ سکے. لمحے بھر میں ہی سبین کی آنکھوں نے چنگاری پکڑ لی تھی. شادی کے نام پر ہی وہ بھڑک اٹھی تھی. آپ کو اب یہ حق حاصل نہیں ہے. میں نے ایک بار آپ کی مرضی سے رشید کو قبول کیا تھا. دوبارہ غلطی نہیں کروں گی، چاہے آپ میرے لیے کسی شہزادے کو ہی کیوں نہ تلاش کر کے لے آئیں. بابا نے اس کی بات پر غصہ نہیں کیا تھا.
جب تم ہمیں یہ حق نہیں دیتی کہ ہم تمہارے لیے کچھ بہتر سوچتے تو تمہیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ تم ہمارے لیے کچھ سوچو۔ مت جاؤ کہیں بھی، ہمارے لیے مت ہلکان کرو خود کو۔ میں 2 وقت کی روٹی جتنا کام کر سکتا ہوں کروں گا۔ بابا کی بات نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ بہتر سوچ، اس نے تن سے بابا کے الفاظ دہرائے تھے۔ یہی تو فرق ہے آپ میں اور مجھ میں۔ آپ جسے ہمارے لیے بہتر سمجھتے رہے، اس نے ہماری زندگی تباہ کر دی۔ بے شک میرے پاس آپ جیسا فن نہیں ہے، نہ چونے کی اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے کر لینے کا، لیکن اب جو میں بہتر کرنے جا رہی ہوں وہ واقعی ہماری زندگیوں کو بہترین کر دے گا۔ مجھے زویا کا علاج کروانا ہے، اس گھر کو پھر سے خریدنا ہے۔ میں آپ کی طرح کوئی شاہکار تو نہیں بنانا چاہتی، لیکن بے مول مرنا بھی نہیں چاہتی۔ نخوت سے وہ اپنی ہی روانی میں بولتی چلی گئی تھی۔ اس کے لہجے اور بات نے ایک طرح سے بابا پر چوٹ کی تھی کہ اسے بابا کی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ بابا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو بھی وہ افسردہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو اخذ کر لیا گیا تھا۔ کہاں رہو گی کراچی میں؟ بابا نے پوچھا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ مطلب مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ہاسٹل کا بندوبست ہو گیا ہے، 15 دن کی کلاس ہے، مجھے وقفے وقفے سے 15 دن کے لیے جانا پڑے گا۔ جلد ہی میں یہ کام سیکھ لوں گی، پھر ہم کارخانہ لگا لیں گے۔ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم ورکرز رکھ لیں گے جیسا دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ گولڈن پتی، افشا، رنگ سب کام کریں گے۔ میں آپ کے فن کو بہت اوپر لے کے جاؤں گی۔ چاچا کریم سے میں نے سب پوچھ لیا ہے، انہوں نے مجھے بہت اچھے سے اس کام کی باریکیاں بتائی ہیں۔ بہت روانی سے اس نے کل سے یاد کیا ہوا جھوٹا سبق دہرایا۔ میں تمہیں اسٹیشن چھوڑ آتا ہوں۔ کب کی ہے روانگی؟ بابا اٹھتے ہوئے بولے۔ اس کی ضرورت نہیں، لاہور سے کافی لڑکیاں جا رہی ہیں چونے کا کام سیکھنے۔ چونے کا کام سیکھنے؟ بابا حیران ہوئے تھے۔ وہ لڑکوں کی بات کرتی تو وہ مان بھی لیتے، لیکن لڑکیاں اور چونے کا کام؟ وہاں صرف یہ تغرے بنانا ہی تھوڑی سکھایا جا رہا ہے، اور بھی 100 طرح کے کام ہیں۔ کھانا پکانا، دستکاری، ملتانی نقش و نگاری، کڑھائیاں وغیرہ وغیرہ۔ میں بس سٹاپ پر ان کا انتظار کر لوں گی، وہ آ جائیں گی تو ہم سب چلے جائیں گے۔ وہ کہہ کر وہ بیگ لینے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سبین، بابا نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جی، وہ پلٹی تھی۔ سب سے خفا ہو جانا، مجھ سے خفا ہو جانا، اس گھر سے ہو جانا، چونے کے کام سے ہو جانا، لیکن اپنی تقدیر سے کبھی خفا نہ ہونا، کیونکہ جب انسان اپنی تقدیر سے خفا ہو جاتا ہے تو بدی کی طرف جاتا ہے۔ بابا نے کہا تھا۔ سبین کا دل ہول کر رہ گیا تھا۔ اس سمے ایسی بات؟ پرانے زمانے میں سورج پرست ہوا کرتے تھے بیٹا، جو سورج کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک دن سورج پر گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ انہوں نے سورج کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچے تک ذبح کر ڈالے۔ پھر قانون قدرت کے مطابق گرہن تحلیل ہوا تو سورج پھر سے ظاہر ہوا۔ لوگوں کا عقیدہ راسخ ہو گیا۔ اس کے بعد جب جب سورج گرہن لگتا وہ لوگ اسی طرح کرتے، اپنے بچے قربان کرتے، عورتوں کی قربانیاں دیتے، سمندروں میں زیور موتی ڈالتے، قیدیوں کا خون بہاتے۔ شاید تمہیں یہ باتیں سن کر عجیب لگے کہ پرانے زمانے میں لوگ جاہل تھے، لیکن نہیں، میرا ماننا ہے کہ اب زیادہ جہالت ہے۔ ہماری خواہشات ہمارا سورج ہے، جس کو ہم خدا مان کر پوجتے ہیں۔ کبھی جو اس سورج پر گرہن آتا ہے تو ہم اس پر اپنی ذات کی بلی چڑھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ کھرا ضمیر، پرخلوص نیت، مضبوط ایمان اور سچا مذہب۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی بابا۔ وہ وقتی طور پر اداس ہو گئی تھی۔ بابا کی گفتگو نے اسے منتشر کر دیا تھا۔ چھوٹا سا بیگ لے کر باہر نکلی تو بے اختیار ہی بابا کی طرف بڑھی اور ان کے آگے جا کر اس نے اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ اپنا خیال رکھنا، بابا نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا اور آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ خدا حافظ۔ جب وہ باہری دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تو پیچھے سے اسے چھوٹی زویا کی آواز آئی۔ یہ نیا لفظ زویا نے کوئی 2 ماہ کے بعد بولا تھا۔ اس کا دل پسیج کر رہ گیا۔ خدا حافظ، پیچھے پلٹ کر اس نے بھی کہا اور پھر آنسو چھپاتی جلدی سے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ۔ باقی سنیے آئندہ۔